بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ندا ہے اور میرا تعلق ریگستانی علاقے سے ہے۔ یہ رات کا گپ اندھیرا تھا، ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ جون کا گرم موسم رات کے وقت بھی آگ اگل رہا تھا۔ اس گرم موسم میں ریگستان میں ننگے پاؤں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ حالانکہ میرا بچپن اسی ریگستان میں گزرا تھا۔ میں اسی ریگستانی علاقے کے ایک گاؤں کی رہائشی تھی۔ ریگستانی علاقوں میں گرمی بہت تیز ہوتی ہے۔ دن کے وقت تو جو گرمی ہوتی ہے وہ آگ کی طرح ہے، لیکن رات میں بھی حبس و لو جیسی تپش برستی تھی۔ لیکن نہ تو مجھے موسم کی پرواہ تھی، نہ اپنے پکڑے جانے کے بعد کے بھیانک انجام کی۔ میرے پاس صرف آج کی رات تھی کہ میں اپنی عزت کو مالک سے بچا لوں۔ اس لیے بس میں اس لمبے ریگستان کو جلد سے جلد پار کرنا چاہتی تھی، ورنہ مالک مجھے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا۔ اس کی لال لال آنکھیں تھیں اور اس کی آنکھیں ایسی خطرناک تھیں کہ اس کی نظر میرے جسم کو کاٹ کھانے لگتی تھی۔ وہ اتنا ہٹا کٹا چوڑا تھا کہ میں اس کی صحت دیکھ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ 40 کے قریب، 6 فٹ کا قد، بھرپور جسم کا مالک آدمی، انسان کم اور کوئی دیو زیادہ لگتا تھا، جو لڑکی کو دیکھ کر اس کی نظروں کی تیزی سے کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ جو لڑکی اس کی آنکھوں کو بھا جاتی وہ اسے اپنی ہوس سے نہیں چھوڑتا تھا۔ اور وہ دیو جیسا انسان میرے لیے شادی کا پیغام بھیج چکا تھا، اور اس کا پیغام ہمارے علاقے میں حکم کا مقام رکھتا تھا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کے حکم کے آگے انکار کر جائے، اور جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکی تھی میں صرف مالک کی ضد کا سامان بنتی۔ اس سوچ نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے لیے موت آسان ہوتی، لیکن مالک کو اپنانا بہت مشکل۔ جو کچھ بھی میں نے مالک کے بارے میں سن رکھا تھا، میں تو کیا ہر لڑکی سے شادی کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے میں اپنے ساتھ اپنے سب سے پیارے اونٹ کو بھی لے کر جاتا، اور پھر اس کی دلہن کی چیخ کی آواز پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہی ایک حسین لڑکی تھی، کیونکہ سورج کی چمکدار دھوپ میں پانی کے لوہے کے گھڑے سر پر رکھ کر جب ہم ریگستان کی تپتی ریت پر پانی بھر کر لاتے ہیں تو ہماری رنگت گہری سانولی سی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے گاؤں کے لوگوں کا رنگ و روپ گہری سانولی رنگت ہی تھا۔ مگر میں نہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ میرا سفید رنگ تو تیز دھوپ میں اور تپش سے بھی مانند نہیں پڑتا تھا، اور یہی رنگ میرے لیے جان کا وبال بن گیا تھا۔ اس پر ہماری غربت ہمیں اس مالک کی ہوس کا نشانہ بناتی تھی۔ جیسے ہی جون کا مہینہ آتا، پانی نہر میں خشک ہونے لگتا، بھوک اور پیاس کا دروازہ کھلتا تو گاؤں والوں کا رخ مالک کے حویلیوں کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ اس مشکل وقت میں ہمیں اناج اور اپنی وہ چیزیں دے سکتے تھے، اور بدلے میں وہ جسے چاہے اپنے کمرے کی رونق بنا لیتے، چاہے وہ عورت کسی کی بیوی ہوتی یا پھر وہ لڑکی کسی کی کنواری بیٹی ہی کیوں نہ ہوتی۔ لیکن کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسا ظلم تھا جس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ نہ وہاں کسی کا قانون چلتا تھا اور نہ ہی کوئی قانون کو مانتا تھا۔ میری ماں مالک کے گھر کی نوکرانی تھی۔ ہم لوگ کاٹن کی کڑھائی والے بڑے بڑے فراک پہنتے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں درجنوں کے حساب سے چوڑیاں ہمیشہ موجود ہوتی تھیں۔ کالی کالی کلائیوں میں ڈھیر چوڑیاں ہر وقت کھنکتی رہتی تھیں۔ پاؤں میں موٹی پازیک، ناک میں موٹی سی لونگ، یہ ہماری سجدت تھی جو ہماری عورتیں صبح اٹھتے ہی کرتی تھیں۔ لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو خود کو چھپانے کے لیے بڑا سا گھونگھٹ نکال لیتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمیں کون سی تکلیف سے دوچار کر دے گی۔ میری ماں عمر کے جس حصے میں تھی وہ اپنے آپ کو کم ہی چھپاتی تھی۔ وہ مالک کی حویلی میں بے پرواہ سی ہو کر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ انہیں مالک سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن کچھ دن سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں ماں کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ان کی جگہ مالک کے گھر مجھے کام پر جانا تھا۔ میری ماں بے حد پریشان تھی، کیونکہ میری رنگت کی ماں کی طرح سانولی نہیں تھی اور میں بہت خوبصورت تھی۔ اس لیے ماں مجھے بار بار کہتی رہی کہ مالک کے گھر پر گھونگھٹ کا خاص خیال رکھنا، گھونگھٹ ذرا بھی سرکنا نہیں چاہیے۔ میں 17-18 سال کی الہڑ سی حسین دوشیزہ تھی، ماں باپ کی اکلوتی تھی، اس لیے لاڈ پیار سے پلی تھی۔ ماں کی بات کا مطلب میں اس انداز میں نہیں سمجھ سکی تھی جس طرح ماں نے سمجھانا چاہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ذرا سی غلطی مجھے موت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گی۔ میں گھونگھٹ نکالے مالک کے گھر پہنچی۔ چوکی دار کے سامنے میں نے ماں کا نام لے کر کہا، میں اماں جندو کی بیٹی ہوں، وہ بیمار ہے، اس لیے ان کی جگہ میں کام پر آؤں گی۔ چوکیدار ایک نوجوان سا لڑکا تھا، مجھ سے کہنے لگا، چہرہ دکھائے بغیر تمہیں اجازت نہیں مل سکتی اندر، تبھی جانے دوں گا جب چہرہ دکھاؤ۔ میں نے کہا، میری ماں نے سختی سے منع کیا ہے، کسی کو چہرہ نہ دکھانا۔
وہ کہنے لگا مجھے بھی یہاں مالک کا حکم ہے چہرہ دیکھے بغیر کسی بھی عورت کو اندر نہیں آنے دینا۔ مجھے کیا پتہ تو عورت ہے یا عورت کے بھیس میں گھونگھٹ میں چھپا کوئی مرد۔ مجھے تو اس نوجوان کی بات پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کے سامنے غصے سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مجھے دیکھ کر تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ کچھ پل تو شاید لمحوں کے لیے اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہی حویلی کا دروازہ کھول دیا اور میں حویلی کے اندر آ گئی۔ دن ہی مالک کی خاص نوکرانی نے مجھ سے کہا آج سے تمہارا کام مالک کے اونٹ کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، مگر اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اونٹ بہت نرم دل ہے۔ اس لیے میں ڈرتے ڈرتے اونٹ کے پاس آئی اور اسے اس کا کھانا کھلانے لگی۔ وہ آرام سے کھانے لگا۔ اونٹ پیٹ بھر کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کھانا کھایا اور اسے کھلانے کے بعد میں نے اپنا گھونگھٹ اتار دیا۔ وہاں سے واپس چلی گئی، لیکن وہ میری ڈیوٹی کا پہلا دن اسی روز سے شروع ہو گیا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی اور یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ دھیرے دھیرے اونٹ میرا عادی ہوتا چلا گیا۔ اب وہ اونٹ میرے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا، میں بھی اپنے ہاتھ سے اس اونٹ کی کمر کو سہلاتی رہی۔ اگر وہ اونٹ میرے ہاتھ سے کھانا کھا لے تو میں خوش ہو جاتی تھی اور مجھے اپنے انداز میں دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی پسند کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میرے سوا کوئی اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا تو ایسے نہیں ہونے دیتا، اس لیے اب میں ہی اسے سنبھالنے لگی تھی۔ اور دوسری طرف نوجوان چوکیدار ہر بار میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی باتیں میرے دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے کافی تھیں۔ کبھی وہ لڑکا کہتا تم چاند ہو، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھو، نظر لگ جائے گی۔ کبھی کبھی وہ مجھے امرود سے بھرا ہوا ایک تھیلا دیتا اور کہتا تمہارے لیے باغ سے چوری کیے ہیں، اور میں اس کی باتیں سن کر ہنس دیتی تھی۔ میں نے اب تک مالک کے بارے میں سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، لیکن ایک بار دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک دن میں شیشے کے گلدان کو صاف کر رہی تھی جب میں نے مالک کی مضبوط آواز سنی۔ میں نے اپنے گھونگھٹ کے پیچھے مالک سے سنا تھا آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ مالک کی آواز سن کر مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے جو چہرہ دیکھا وہ ایک لڑکی کا تھا جس کی کلائی مالک نے پکڑ رکھی تھی۔ مالک اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ مالک نے اس لڑکی کو دھکیل کر ہال میں پھینک دیا تھا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی مگر اتنی بدصورت بھی نہیں تھی۔ مالک اس لڑکی کو مار رہا تھا جبکہ وہ لڑکی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپ گیا۔ پھر وہ گرج کر میری ماں سمجھ کر بولا اماں جندو اس لڑکی کو میرے کمرے میں چھوڑاؤ، یہ لڑکی بہت مغرور لگتی ہے، اس لیے میں آج اسے کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مالک کی آواز تھی یا شیر کی دھاڑ؟ کیا یہ تھا؟ وہ لڑکی بھی میری طرف کانپتی رہ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو مالک، مجھے گھر جانے دو۔ یہ سن کر مالک اور غضبناک ہوا، جبکہ وہ لڑکی مالک کے قدموں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مالک مجھے معاف کر دو، مجھے گھر جانے دو، میرا 2 ماہ کا بچہ میرے بغیر رو رہا ہوگا۔ لیکن مالک نے اسے بالوں سے پکڑ لیا، خود اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور پھر اس کی چیخیں تمام رات حویلی میں گونجتی رہیں۔ میں نے مالک کو پہلی بار دیکھا، میری روح کانپ گئی اور میں وہاں سے بھاگی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ اس نوجوان سے ٹکرا گئی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر دوسرا چوکیدار غصے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا تم اماں جندو کی بیٹی ہو؟ میری ایسی حالت تھی کہ الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل سکتے تھے۔ مجھے گھر جانے دو، مالک اس عورت کو مار دے گا۔ میں رونے لگی۔ دوسرے چوکیدار نے مجھے ڈانٹا، مگر پہلا چوکیدار جو کہ ایک نوجوان لڑکا تھا وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو تم خوف کی وجہ سے آدھے راستے پر بے ہوش ہو جاؤ۔ اس دن وہ چوکیدار مجھے میرے گھر تک چھوڑ گیا۔ اس نے اپنا نام شازل بتایا۔ اس نے مجھے بتایا اس کے والدین مر چکے تھے، اس لیے وہ بچپن سے ہی حویلی میں کام کر رہا ہے اور مالک اس سے بہت پیار کرتا تھا، مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے مالک کا ظلم دیکھ لیا تھا۔ مگر وہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگا۔ دوسرے دن میں اماں کے مجبور کرنے پر حویلی گئی اور شازل سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کام دے دو جس سے میرا سامنا مالک سے نہ ہو، کیونکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے یقین تھا اماں کے ٹھیک ہونے پر میں کبھی حویلی نہیں آؤں گی۔ شازل نے مجھے باہر کا ایک آسان کام میرے ذمے لگا دیا۔ اب میں خوش تھی۔ شازل نے مجھے بتایا مالک کی 2 بیویاں ہیں، بس ان کے پاس کبھی کبھار جاتا ہے اور دن کے وقت اونٹ اپنے ساتھ حویلی لے جاتا تھا۔ عورتیں اور اونٹ دونوں مالک کی کمزوری ہیں۔ مالک خوبصورت عورت کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کبھی بھی اپنا گھونگھٹ مالک کے سامنے نہ اٹھانا۔ شازل نے اس دن مجھے بتایا۔ میں ہنس دی اور کہا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، مگر شازل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم بہت خوبصورت ہو اور میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ جب تک تم حویلی میں ہو میرا دل سولی پر اٹکا رہتا ہے کہ کہیں مالک تمہیں دیکھ نہ لے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا مجھے مت ڈراؤ، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں۔ شازل ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جب تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی تب میں تمہارے گھر آؤں گا۔
یہ سن کر میں شرمانے لگی اور میں نے شاذل کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اندر چلا گیا۔ میری نظریں بار بار شاذل کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف میری محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ میں تیزی سے مڑی، اس لیے میں سامنے آنے والے آدمی کو نہیں دیکھ پائی اور اس سے بری طرح ٹکرا گئی۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور اس کے بازو میں گر پڑی، یہاں تک کہ میرا گھونگھٹ ہٹ گیا۔ میں نے اپنے سامنے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ یہ مالک تھا جس سے میں ٹکرائی تھی، اور اس وقت اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جیسے وہ بے اختیار میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر مالک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اب میرے چہرے پر گم تھیں۔ مالک کی نظریں میرے چہرے کو آگ کی طرح جلا رہی تھیں۔ میں نے خود کو مالک کی گرفت سے آزاد کرایا، اپنی چادر زمین سے اٹھائی اور اندر بھاگی، مگر مالک میرا خوبصورت چہرہ دیکھ چکا تھا، اور اگلے دن اس نے میرے والدین سے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس رشتے سے انکار کیا تو ابھی اور اسی وقت اس گاؤں سے نکل جائیں۔ یہ سن کر میرے والدین پریشان ہو گئے۔ اب مجھے مالک کی بیوی بننا ہی پڑے گا، کیونکہ میرے گھر والے مجبور تھے۔ مگر جب میں سوچتی کہ مالک کی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے میں اونٹ کو لے کر کیوں جاتا ہے، اور وہ اونٹ اس کی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ ڈر میری جان نکال رہا تھا۔ شاذل سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا، لیکن اگر میں اس کا انتظار کرتی تو وہ بھی کیا کر لیتا۔ جب ہوس کا پجاری مالک کسی شادی شدہ عورت پر دل ہار کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ اپنے خاندانی گھر لے آتا ہے تو عورت کا شوہر کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا۔ پھر شاذل بھی کیا کر لیتا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماں الگ آنسو بہا رہی تھی کہ میری بیٹی یہ ظلم نہیں سہ سکتی جو وہ مالک اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی آج تک یہ نہیں جان پایا کہ آخر وہ شادی کی رات مالک کے ساتھ کمرے میں جا کر کیا کرتا تھا۔ امی کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، بابا کی رنگت بھی سفید پڑ چکی تھی، کچھ نہیں بول سکتے تھے اور نہ ہی مالک کا مقابلہ کر سکتے تھے، اس لیے جو کچھ کرنا تھا اپنے بچاؤ کے لیے مجھے ہی کرنا تھا۔ اس لیے میں رات ہوتے ہی گھر سے بھاگ گئی۔ ہمارے علاقے کے ریگستان کچھ ہی میل دور تھا، شہر جانے کے لیے بسیں بھی چلتی تھیں۔ میری کوشش تھی شہر کی کسی بھی بس میں بیٹھ جاؤں، اس لیے اندھا دھند بھاگ رہی تھی، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ نہ جانے کیسے اس بات کی بھنک مالک کو پڑ گئی اور وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے آ رہا تھا، اور اس وقت وہ اونٹ گھوڑے کی طرح مٹی اڑاتا میرے پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اور کب وہ میرا پیچھا کرنے لگے تھے۔ مالک شاید شک ہو گیا تھا یا میری قسمت ہی خراب تھی۔ میں جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، لیکن وہ جلد ہی مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مالک کے آدمی مجھے روکنے کی کوشش کرتے، میں ایک دم الٹ کر مٹی کے ڈھیر پر گر گئی۔ پھر مالک نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے اونٹ پر بٹھا لیا۔ وہ جاندار آدمی تھا، اس کے سامنے میں نازک سی لڑکی کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ مجھے ایک ہی ہاتھ سے کھینچ کر اپنے اونٹ پر بٹھا چکا تھا۔ میں رونے لگی، اس سے منت کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے مکمل طور پر بے پرواہ اونٹ چلا رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اونٹ صحرا کا گھوڑا ہوتا ہے۔ اس اونٹ کی رفتار تو میں دیکھ کر حیران تھی۔ میں کچھ ہی دیر میں اس حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ حویلی کا دروازہ کھولنے والا شاذل ہی تھا۔ میں شاذل کو دیکھ کر بے حال ہو گئی اور شاذل کی طرف مددگار نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ نظر بدل گیا۔ مجھے اب اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ مالک نے مجھے اونٹ سے نیچے دھکیل کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ میں منہ کے بل گری تھی۔ شاذل سے یہ شاید برداشت نہیں ہوا، اس لیے بھاگ کر میرے پاس پہنچ گیا، مجھے اٹھا کر کہنے لگا مالک اسے چھوڑ دیں، اسے معاف کر دیں۔ شاذل رونے لگا، مگر مالک نے مجھے بازو سے پکڑا اور حویلی کے اندر لے گیا۔ میں اسے اندر لے گیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی رہی، لیکن میری پکار سننے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس دن مالک سے شادی کر لی۔ میں اپنی موت کو پھر سے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ رات کو مالک اونٹ کو اپنے ساتھ لے آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں رونے لگی، مگر تبھی مالک کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی اور کسی نے مالک کے اونٹ کو گولی مار دی۔ اونٹ درد سے چلانے لگا اور اس نے مالک پر ہی حملہ کر دیا۔ مالک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حویلی کے سبھی لوگ کمرے میں آئے، وہ سب لوگ مالک سے تنگ تھے، اس لیے مالک کے مرنے پر اندر ہی اندر بہت خوش تھے۔ مالک کے مرتے ہی میں آزاد ہو گئی اور میں نے اپنے گھر چلی گئی، اور کچھ دن بعد میں نے شاذل سے شادی کر لی۔ تبھی شادی کی پہلی رات شاذل نے مجھے بتایا مالک کے اونٹ کو میں نے ہی گولی ماری تھی، تاکہ وہ اونٹ خوفزدہ ہو کر اپنے ہی مالک پر حملہ کر دے۔ شاذل ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس نے بہادری دکھا کر نہ صرف مجھے بلکہ گاؤں کی سبھی لڑکیوں اور عورتوں کی جان اور عزت بچا لی تھی۔ میرے دل میں شاذل کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔